صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم چراغ خدا کا اجالا محمد چراغ خدا کا اجالا محمد چراغ خدا کا اجالا محمد یہ مجلس تمہارے حوالے محمد کر دو اس بزم کو کامیابی عطا کر دو اس بزم کو کامیابی یہ مجلس تمہارے حوالے محمد یہ مجلس تمہارے حوالے محمد امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آباد فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وولايتهم أما بعد فقد قال رسول الله تبارك وتعالى كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم لائق حمد و ستائش و پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، اور اسی پروردگار عالم نے اپنے پاک و پاکیزہ قرآن میں ارشاد فرمایا، اور میں نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اگر اس آیت پہ ہم غور کریں تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا۔ اگر ہم انسان بھی کوئی چیز معمولی سا کام بھی کرتے ہیں تو کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے چل کے یہاں تک آئے تو کسی مقصد کے تحت یہاں تک آئے، ایسے ہی کوئی نہیں آ گیا۔ اگر اس مجلس میں بیٹھنے والے بچوں سے بھی پوچھا جائے کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں تو ان کے پاس ہی مقصد ہے، وہ بتائیں گے کہ یہاں کیوں آئے۔ جب ہم جیسے جاہل بے عقل لوگ بنا مقصد کے کوئی کام نہیں کرتے تو وہ جو خلق عقل ہے، جس نے عقل کو خلق کیا، وہ پروردگار بلا سبب بے وجہ ایسے ہی کوئی چیز خلق کر سکتا ہے؟ تو اس نے ہم کو اپنے سارے جتنے بھی مخلوقات ہیں اس میں سے جن اور انس کو خلق کرنے کی وجہ بتا دی کہ ہم نے صرف اور صرف انسانوں اور جنوں کو خلق ہی اپنی عبادت کرنے کے لیے کیا۔ مگر ہم سوچیں کہ کیا ہم دن بھر صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں صرف اور صرف خلق ہی عبادت کے لیے کیا، تو کیا ہم صرف عبادت ہی کر رہے ہیں؟ ہم پورے دن میں مشکل سے 1 گھنٹہ عبادت کے لیے نکالتے ہیں۔ اگر پورے دن کی نمازیں لیں وہ بھی بہت کم، بہت ہی لوگ جو ساتھ میں تعقیبات
وغیرہ پڑھتے ہیں، تب جا کے پورے دن میں 1 گھنٹہ ہم عبادت کو نکالتے ہیں۔ تو ہم تو یہ اپوزٹ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، اور ہم عبادت صرف پورے دن میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کر رہے ہیں۔ تو کیا باقی کام ہم گناہ کر رہے ہیں، یا باقی زندگی ہماری بے مصرف ہے؟ نہیں، اگر ہم پروردگار کے کہنے کے مطابق پورا دن عمل کر رہے ہیں، جس میں عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، اللہ کی مرضی پہ ہر کام کو کرنا، اللہ کی مرضی کے آگے اپنا سر جھکا دینا سارا دن، پھر ہم اس کی اطاعت میں کھانا بنائیں، سودا لائیں، بچوں کو دیکھیں، گھر کی صفائی کریں، بچوں کی تربیت، شوہر کی فرما برداری، یہ سب کے سب پورا دن ہمارا عبادت خدا میں جا رہا ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد، اللہ خطاب کر رہا ہے مومنوں سے۔ مومن کون ہے؟ مومن اللہ کے چنے ہوئے منتخب بندے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں مومن کی کیا عظمت ہے؟ آپ جاننا چاہیں گے کہ اللہ مومنوں کو کس قدر محبوب رکھتا ہے۔ اگر ہم سے آج کوئی بڑا انسان کہہ دے کہ ہمیں بڑا پیارا ہے، تو ہم کتنا خوش ہو جائیں گے، 10 لوگوں سے جا کے کہیں گے کہ وہ ہمیں اتنا عزیز رکھتے ہیں۔ یہاں پروردگار مومن کو کس قدر اپنے قریب اور کس قدر عظمت مومن کی اللہ کی نگاہ میں، اس واقعے سے آپ کو اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد والے محمد، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، محمد والے محمد صلی اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پروردگار کچھ مومنوں سے، کچھ اپنے مومنوں سے گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا۔ انسان گلہ اور شکوہ کس سے کرتا ہے؟ جو اپنے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے مومنوں سے گلہ کرے گا، اے میرے مومن، یہ بتا تیرے پاس کیا بہانہ تھا کہ جب میں بیمار ہوا تو تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مومن سے کہ بتا تیرے پاس کیا بہانہ تھا کہ جب میں بیمار ہوا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ، یہاں پروردگار اپنے آپ کو بیمار کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ بیماری کے لیے جسم چاہیے، اور اللہ کے پاس جسم نہیں، اللہ جسم نہیں رکھتا۔ بندہ کہے گا میرے پروردگار تو منزہ ہے، تو لوگوں کا خالق ہے، تو جسم نہیں رکھتا، تو پھر بھلا تو کب بیمار ہو گیا؟ تو کب بیمار ہوا کہ میں تجھے دیکھنے آتا؟ تو خدا کہے گا بے شک تو نے صحیح کہا کہ میں جسم نہیں رکھتا، میں بیمار نہیں ہوا، مگر تیرے نزدیک ایک برادر مومن بیمار ہوا تھا، تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بیمار کون ہوا؟ ایک مومن۔ خدا کہہ رہا ہے میں بیمار ہوا تھا، تو میری مجاز پرسی کے لیے کیوں نہیں آیا؟ عظمت دیکھیے مومن کی عظمت، کہ ایک مومن بیمار ہو رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے قیامت کے دن کہ میں بیمار ہوا، تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ پھر آگے خدا کہہ رہا ہے اگر تو اس مومن کی عیادت کے لیے آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو اس مومن کی عیادت کے لیے آ جاتا تو مجھے اس کے قریب، اس کے پاس پاتا، میں اس مومن کے پاس ہوتا، یعنی کہ عیادت اس کی نہیں تو میری کرنے آیا تھا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس کیا بہانہ تھا؟ ہمارے پاس بہت سے بہانے ہو، دل تو چاہتا ہے کہ ہاں یہ ثواب کا کام کریں، کسی مومن کے عیادت کے لیے جائیں، مگر وقت نہیں ہے۔ زیادہ تر مرد حضرات کے لیے ایسا ہوتا ہے، دکان ہے نہیں بند کر کے جا سکتے، جاب ہے نہیں چھوڑ کے جا سکتے، ایک دن کا ہمارا نقصان ہو جائے گا، جاب سے پیسے کاٹے جائیں گے، دکان بند کر دی جائے گی تو اتنے دن کا گھاٹا ہوگا۔ آگے خدا کہتا ہے کہ اگر تو اس کو اس دن عیادت کے لیے آ جاتا تو اس دن کا تیرا جتنا نقصان ہوتا اس کا ذمہ میں لیتا، میں وہ نقصان پورا کرتا۔ ایک درود بھیج دیے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب اللہ کی نگاہ میں تو آپ نے مومن کی عظمت اور قدر جان لی، اب مولا کائنات کی طرف آئیے۔ اللہ کی عبادت کے بہت سے طریقے، جیسے میں نے بتایا، نماز اللہ کی عبادت ہے، روزے اللہ کی عبادت ہے، تلاوت قرآن اللہ کی عبادت ہے، شب جمعہ کے اعمال اللہ کی عبادت ہے، جمعہ کے دن کے اعمال دعائیں ندبہ اللہ کی عبادت ہے۔ مگر مولا کائنات کہتے ہیں کہ ان ساری عبادتوں سے بڑی بھی ایک عبادت ہے، یہ ساری عبادتوں سے بڑی بھی ایک عبادت ہے کہ اگر کسی مومن کو خوش کر دینے سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہے ہی نہیں خدا کے نزدیک، یعنی کہ مستحب نماز
بہت اہمیت رکھتی ہے. مستحب نمازوں سے بڑھ کر کسی مومن کو خوش کر دینے سے بڑی کوئی بات عبادت نہیں. مستحب روزوں سے بڑھ کر مومن کو خوش کر دینے کی ثواب ہے. تلاوت قرآن آپ دن بھر پڑھتے رہیں، وہ ثواب وہ اجر نہیں ملے گا کہ اگر کوئی مومن کو آپ کی وجہ سے کوئی مومن خوش ہو جائے. تلاوت قرآن سے بڑھ کر اگر کوئی ثواب ہے تو وہ مومن کو خوش کر دینا ہے. آگے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی بندہ ہے مومن، کسی مومن کی کوئی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، معمولی سی مشکل، بہت ہر انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلیں ہیں اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کی ساری مشکلیں حل کر دیں. ایک مصیبت، ایک پریشانی، چاہے وہ معمولی سی ہو، ایک پیاز ہی دے کے آپ اس کی وہ پریشانی کیوں نہ دور کر دیں. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ آپ اس کی دنیا کی ایک مصیبت کو، ایک پریشانی کو، ایک مشکل کو حل کریں گے، پروردگار روز قیامت اس کے مقابل آپ کی 70 مشکلوں کو حل کریں گے. یہ دنیا کی مصیبت کا مقابلہ قیامت کی مصیبتوں سے کر رہا ہے اللہ. 1 اور 10 کا نہیں، 1 اور 40 کا نہیں، 1 اور 70 کا مقابلہ. کیا قیامت کی مصیبتوں کو ہم کم سمجھتے ہیں؟ میزان کی مصیبت، صراط کی مصیبت، جزا و ثواب کی مصیبت، اعمال کو تولنے اور گننے کی مصیبت، بھوک و پیاس کی مصیبت، کیا قیامت کی مصیبتیں کم ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی مومن کی ایک مشکل کو حل کر دو گے، چاہے وہ معمولی سی ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے بدلے قیامت میں تمہاری 70 مشکلوں کو حل کرے گا. عزیزوں، ہمارے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے ہم توبہ سے اپنے گناہ معاف کرواتے ہیں، لیکن بہت سے گناہ توبہ سے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوتے. توبہ ان بڑے گناہوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے مصلی پہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے یہ کہیں اور اللہ معاف کر دے. اس کے کفارے کے لیے کچھ اور بھی ہے. امام نے کہا، مولا کائنات نے کہا کہ کچھ بڑے گناہ ایسے ہیں جس کے لیے توبہ کافی نہیں، اس کے لیے تمہیں خدمت خلق کرنا ہوگی. کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا تمہارے بڑے گناہ کا کفارہ ہے. کسی غم زدہ کے غم کو دور کر دینا تمہارے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. اب آئیے ایک اور بہت بڑی عبادتیں ہیں نا. حج ہماری نظر میں کتنی بڑی عبادت ہے. حج کرنے کا دل کس کا نہیں چاہتا؟ ہم بھی جائیں حج پہ، حج کا ثواب حاصل کریں. حج پہ سے جا کے جو واپس پلٹ کر آتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ ثواب حاصل کریں، ہمیں بھی سعادت ہو، ہم بھی حاجی کہلائیں. لیکن ہر کسی کے بس میں نہیں ہے حج کا خرچہ اٹھانا. غریب کیسے جا سکتا ہے؟ تو کیا ایسا بھی کوئی کام ہے کہ گھر بیٹھے ہمیں حج کا ثواب مل جائے؟ کیا ایسا بھی کوئی عمل ہے جس سے غریب بھی حج کر لے فری میں؟ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو حج کا ثواب مل جائے. کیا دل میں ہمارے یہ آرزو کیا اللہ نہیں سمجھے کہ غریب ہے؟ اس کے لیے بھی راستے بتائے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جو اپنے برادر مومن کی کسی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا کسی اپنے مومن برادر کی مشکل کو حل کرنے کے لیے، تو خدا کی نگاہ میں وہ ایسا ہوگا جیسے وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہو. آپ سوچئے ایک مومن شخص کی مدد بہت معمولی سی بھی ہو سکتی ہے. بڑی مدد کا یہاں ذکر نہیں ہوا. کسی مومن کی مدد، کوئی ہمارے دروازے پہ آ گیا، نہیں بھی آیا، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی مومنہ بیمار ہے، ساتھ میں جانے والا کوئی نہیں ہے. اب ہم نے یہاں کوشش کی جلدی اپنے کام نپٹائے کہ ہم ان کے ساتھ جا کے ان کو ڈاکٹر تک پہنچا دیں. یہ جو ہماری کوشش ہے یہ خدا کی نگاہ میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا ثواب رکھتی ہے. ہمیں گھر بیٹھے حج کا ثواب مل رہا ہے. کیا خرچ ہوا ہمارا؟ کیا محنت ہوئی ہماری؟ صرف ایک 20-25 روپے خرچ کر کے ہم اس کے ساتھ گئے اور ہم نے اپنا کام اس نیت سے نپٹایا کہ ہم اس مومنہ کی ذرا مدد کریں. پروردگار ہمیں حج کا ثواب دے رہا ہے. اتنا ہی نہیں، آئیے اب ہم جہاد کے بارے میں بات کریں. جہاد سے بڑھ کر کوئی فضیلت عظمت ہے کسی کے لیے؟ ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ ہمیں شہید کا درجہ ملے، ہمیں جہاد کا ثواب ملے. مگر جہاد ہر کسی پہ نہیں ہے. کیا ہمارے لیے جہاد ہے؟ عورتوں کے لیے جہاد ہے؟ اور کیا مردوں کے لیے جہاد ہے؟ جہاد جب ہوگا جب امام آئیں گے. تو ہمارے دل میں یہ آرزو نہ جانے امام کب آئیں. جب امام آئیں گے تب تک ہم زندہ رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے. جب امام آئیں گے ہمیں اپنے ساتھ لیں گے، اس کے بعد ہم جہاد کریں گے، تب جا کے شہادت کا درجہ ہمیں ملے گا. لیکن امام کب آئیں گے؟ کیا یہ آرزو دل میں رہ جائے گی؟ نہیں، اس کا بھی حل ہے. یہ شہادت کا درجہ امام کے آنے تک کے لیے دل میں آرزو نہ لو.
تم گھر بیٹھے ہی شہادت کا درجہ پا سکتے ہو۔ مولا فرمان ہے، معصوم امام فرماتے ہیں جو اپنے برادر مومن کی مشکل کو حل کر دے گا اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جیسے اس نے بدر و احد کی جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو خون میں غلطہ کر کے شہید کر دیا۔ ہمیں کیا کرنا پڑا؟ کیا ہم گھر بیٹھے بدر و احد کے شہداء جیسا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم گھر بیٹھے شہداء جیسی عظمت کو حاصل کر؟ آج ہر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم شہید ہو جائیں۔ اب اس سے زیادہ آسان شہادت کا ہمارے لیے مرتبہ کہاں سے ملے گا؟ کہ اللہ ہمیں کہہ رہے کہ اگر تم کسی مومن کی مدد کر دو گے، اس کی مشکل حل کر دو گے، تو جیسے تم نے بدر و احد میں اللہ کے لیے جنگ کی اور اپنے خون میں غلطہ ہو کے شہید ہو۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کسی مومن کی مدد کرنا کس قدر اہمیت ہے، خلق خدمت کس قدر عظیم ثواب ہے۔ مستحب نمازوں کی اہمیت ہے، مستحب روزوں کی اہمیت ہے، تلاوت قرآن کی اہمیت ہے، نماز شب کی اہمیت ہے، مگر ان ساری اہمیت کے باوجود خدمت خلق کا جو مقام ہے وہ مقام کوئی دوسری عبادت نہیں رکھتا۔ ایک درود بھیجتے ہیں۔ محمد والے محمد آئیے اب ایک چھوٹی سی حدیث کہ مولا ہمیں شیعہ بتا رہے ہیں کہ شیعہ کون ہے۔ ہم اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں نا، امام نے اس کی تصدیق کر دی، بتا دیا کہ شیعہ کون ہے اور کون نہیں۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، بڑی خوشی خوشی کہنے لگا ہے میرے مولا میں جہاں رہتا ہوں، جو میرا علاقہ ہے، وہاں بہت سی شیعہ ہیں۔ خوش ہو کے ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بہت سی شیعہ ہیں، وہ بھی خوش ہو کے کہنے لگا اے میری ماں جہاں میں رہتا ہوں وہاں بہت سی شیعہ ہیں۔ امام نے کہا اچھا؟ امام نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو تمہارے شیعہ ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں، وہ روزے رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جو شیعہ ہوگا نماز تو پڑھے گا، نماز پڑھ لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو تمہارے شیعہ رہتے ہیں وہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں، عبادتیں کرتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے کے جو شیعہ ہیں ان میں کچھ غریب اور کچھ پیسے والے بھی ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں کچھ غریب ہیں کچھ مالدار ہیں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ جب وہ غریب شیعہ بیمار پڑتے ہیں تب وہ مالدار جو شیعہ ہیں وہ ان کی عیادت کو مجاز پرسی کو جاتے ہیں یا نہیں؟ وہ شخص سوچ میں پڑ گیا، تو سوچتے وقت کہا ہاں امام کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ان کی عیادت کو مجاز پرسی کو جاتے ہیں۔ یہ کیوں کہا کہ صرف یہ نہیں کہ گئے حال احوال پوچھا اور چلا آیا، جب وہ مالدار اس غریب کے پاس جائے گا تو اسے پتہ چلے گا اس کا حال کیا ہے، علاج کے پیسے ہیں یا نہیں، کس غربت میں ہے، کیا ضرورت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ وہ مالدار جو ہے وہ اس غریب کے پاس غریب شیعہ سے ملنے جاتا ہے یا نہیں، اس کی مجاز پرسی کے لیے جاتا ہے یا نہیں۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا ہاں امام کچھ مالدار ایسے ہیں جو غریب شیعوں کی عیادت کو جاتے ہیں۔ امام نے کہا اچھا یہ تو عیادت کی بات ہوگی، اب یہ بتاؤ کہ وہ جو غریب اور شیعہ تمہارے وہاں رہ رہے ہیں غریب اور امیر، تو وہ امیر ان غریبوں سے میل جول رکھتے ہیں یا نہیں، ان سے ان کا آنا جانا ایک دوسرے کے وہاں ہے یا نہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یا نہیں، ان لوگوں کا میل جول آپس میں کیسا ہے؟ کیا صرف غریب غریبوں کے آتے جاتے ہیں، امیر امیروں کے وہاں، امیر غریبوں سے میل جول رکھتے ہیں یا نہیں؟ اس نے وہ کہاں تک جھوٹ بولتا؟ اس نے کہا مولا آپ جو یہ اخلاقی باتیں کر رہے ہیں ایسا تو ہمارے علاقے کے شیعہ نہیں کرتے۔ تو امام نے کہا پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ پھر وہ لوگ یہ کیسے گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں؟ وہ کیسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں جب وہ یہ اخلاقی کام کرتے ہی نہیں؟ تو وہ ہمارے شیعہ کیسے ہیں؟ شیعہ صرف مجلسیں برپا کر لینے سے نہیں ہو جاتے، شیعہ صرف ماتم کر لینے سے نہیں ہو جاتے، شیعہ صرف آنسو بہا لینے سے نہیں ہو جاتے، شیعہ صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوتے۔ امام نے کہا اگر ان اخلاقی باتوں کے ساتھ ان میں یہ باتیں ان ساری باتوں یہ ماتم مجلس آنسو نعرے محبت کے ساتھ اگر یہ اخلاقی باتیں نہیں ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں۔ حضرت یہ امام کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ عام لوگوں کے لیے جو ایک انجانے مومن ہیں، لیکن اگر یہی مومن ہمارے رشتہ دار ہو جائیں
اگر یہی مومن ہمارے رشتہ دار ہو جائیں تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اب یہ رشتہ اللہ نے بنایا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو ایک دوسرے کا رشتہ دار بنایا. یعنی مومن ہے وہ تو ہے ہی تمہارے اوپر ان کا حق، لیکن مومن کے ساتھ ساتھ اب یہ تمہارے رشتہ دار ہو گئے. قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تم نے وہ مومن کی تو مدد کی، مگر تمہارے عزیز تمہارے رشتہ دار بھی تو پریشان تھے، تم نے ان کی خبر گیری کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں نہیں حال احوال جانا کہ ہمارا وہ غریب رشتہ دار کس حال میں ہے؟ تم دوسروں کی دور والوں کی تو مدد کرتے رہے، اپنے خاندان میں تم نے نہیں دیکھا کہ کون مستحق ہے. ذمہ داری اور ہو جاتی ہے، اور ہم سے اس کا سوال کیا جائے گا، اس وقت ہم کیا جواب دیں؟ عزیزو، جس خدا کی نگاہ میں مومن کی کیا عظمت ہے، تو اس خدا کی نگاہ میں امیر المومنین کی کیا عزت ہے. اور وہی امیر المومنین ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ کیسے ان کی خدمت کرو، ان کی مشکلوں کو حل کرو، ان کی مصیبتوں کو دور کرو، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو کس طرح دور کرو. کس قدر لالچ دلا رہے ہیں ہمیں ثواب کا، کس قدر لالچ کے ذریعے ہی تم کسی کی مدد کرو. لیکن وہی امیر المومنین کے گھر والوں پہ جب مصیبت آئے تو وہ مولا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوں کہ جب ان کے گھر کے بچوں پہ مصیبت آئی، جب ان کے گھر کی عورتوں پہ مصیبت آئی تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا. عزادارو، آج ایک سفر ہے، یہ بڑی قیامت کی تاریخ ہے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. جناب زینب مستقل 6 مہینے سے سفر میں ہے. کربلا میں 10 دن کا مختصر سا قیام کیا، اس کے بعد 11 محرم سے 3 دن تک کوفے کا سفر، اور کوفہ سے پہلی سفر تک شام کا سفر. ذرا سوچیے ہم نجف سے کربلا 40 میں پیدل چل کے جاتے ہیں، ہمارے پیروں کا کیا حال ہو جاتا ہے. پیر سوج جاتے ہیں، جگہ جگہ زخم ہو جاتے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ جاتے ہیں. ذرا سوچے ننھی سکینہ نے کیسے سفر کیا ہوگا. ذرا تصور کیجئے 5ویں امام محمد باقر کے گلے میں جو رسی بندھی ہے وہ جناب سید سجاد کے گلے میں بندھی ہے. میرا چوتھا امام جب سیدھا کھڑا ہونا چاہتا ہے 5ویں امام کی گردن گھٹنے لگتی ہے. بابا ذرا جھک کے چلیے. ارے میرا چوتھا امام رکوع کی حالت میں چلتا رہو. عزادارو، دربار کے باہر سیدانیہ کھڑی ہے. آج ہی کی تاریخ ہے جب سیدانیہ دربار کے باہر روک دی گئی. ابھی دربار سجایا جا رہا ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. 72 گھنٹے سیدانیہ باہر کھڑی رہی، پیروں پہ ورم آ گیا، بچے غش پہ غش کھا رہے ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں. ارے جب دربار سج گیا 700 کرسی نشین دربار میں جمع ہو گئے. اب کہاں زینب کو لے کے دربار میں جمع ہو. جناب زینب زمین پہ بیٹھ گئی، میں دربار میں نہیں جاؤں گی. ارے کس میں مجال ہے جو مجھے یزید کے سامنے لے کے جائے. ارے زینب نے کہا بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہنا. جیسے ہی جناب زینب نے ہاتھ اٹھائے، سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کو دیکھیے. اب جو زینب نے دیکھا حسین
ارے میری بیوی زینب ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ کے کھڑی ہوئی. ارے دربار میں جانے سے پہلے ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈنے لگی. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں کس کو ڈھونڈ رہی ہے؟ کہا میرے بابا علی نے کہا تھا زینب جب دربار میں داخل ہوگی میں تمہاری مدد کرنے آؤں گا. ارے سیدانیوں کا دربار میں داخل کیا گیا. شرابیوں کا مجمع ہے. یزید سامنے بیٹھا ہے. ارے سر جھکائے سید سجاد کھڑے ہیں. سیدانیوں کے ہاتھ بندھے ہیں. یزید اپنی بیٹی کو لیے بیٹھا ہے. دیکھا سامنے ایک بچی کھڑی ہے. کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے کبھی دوسرا پیر زمین پہ رکھتی ہے. کہا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے بتایا اس کا نام سکینہ ہے. اس نے کہا مجھے سکینہ سے کچھ بات کرنا ہے. کہا سکینہ کی گلے کی رسی کو ڈھیلا کرو. ارے سکینہ سے کہا سکینہ میں نے سنا تمہارے بابا تمہیں بہت پیار